آج کا عنوان ہے آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اصلہ بن شریح صبح ہوتی ہے، آپ پر جو ہے وہ ایک طبی عارضہ لاحق ہو گیا، آپ نے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی۔ اللہ وہاں کے شرطوں کو، اللہ وہاں کے سعودیوں کو اللہ ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدر میں ہے وہ اونچی اونچی آوازوں سے وہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ایک جگہ کے، ہر شخصیت کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ والدین کا جو رشتہ ہے تو اولاد کو تلقین کی گئی کہ والدین کے سامنے اف ولا تنہرہما، تم نے اف تک نہیں کرنے، یہ والدین کا ادب ہے۔ اسی طرح احباب ذی وقار استاذ کا بھی ادب ہے کہ شاگرد نے کس طرح استاد سے کلام کرنا ہے۔ قربان جائیے جس دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں، جس کتاب حکمت قرآن پاک کے ہم فالور ہیں، جو راہ ہدایت کا سرچشمہ کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ عز و جل نے جا بجا اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے آداب کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ سورہ حجرات اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے پہل مت کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہل مت کرو۔ اب اللہ سے تو کوئی پہل نہیں کرنے والا، تو فرمایا وہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہل کی، گویا تم نے اللہ سے پہل۔ وہ پہل کیا تھی؟ قربانی کا دن تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی قربانی کے جانور ذبح نہیں فرمائے تھے، عید الاضحیٰ کی حضور نے ابھی جماعت نہیں ادا فرمائی تھی کہ صحابہ نے پہلے قربانی ذبح کر دی، جانور ذبح کر دی۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا تمہیں اتنا لحاظ نہیں کہ میرے پیارے حبیب نے پہلے قربانی نہیں کی، تم نے ان سے پہلے قربانی کر دی؟ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے تقدم مت اختیار کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ۔ فرمایا جو میرے نبی کی بارگاہ میں ادب کا لحاظ نہیں رکھتا وہ اللہ سے ڈرے۔ ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، خوب جاننے والا ہے ہر ایک کو کہ وہ میرے پیارے حبیب کا ادب کس طرح بجا لاتا ہے۔ اس سے آگے آپ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب بھی ایمان والوں سے ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو مومن ہیں ان کو خطاب فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح ان سے کلام نہ کیا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے ضبط کرنا، ایک ہوتا ہے حبط کرنا۔ ضبط جس چیز کو کیا جاتا ہے نا، وہ اگر پھر معافی تلافی ہو جائے تو گورنمنٹ کہتی ہے نا کہ یہ اثاثے ہم نے ضبط کر لیے، تو جب قانون پر عمل پیرا ہو جاتا ہے انسان تو وہ پھر اثاثے جو ہے وہ واپس بھی کر دیے جاتے ہیں۔ ضبط کا مطلب ہوتا ہے کہ تلافی کی صورت میں وہ آپ کی شے جو ہے آپ کو واپس کر دی جائے گی۔ دوسرا ہوتا ہے حبط کرنا۔ اللہ اکبر، حبط کا مطلب کیا ہے کہ وہ سارے کا سارا تمہارا ایمان کا اثاثہ اللہ عز و جل ضبط بھی فرما دے گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پلے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تم بظاہر بڑے بڑے نمازی بنتے پھرو گے، بڑے بڑے حاجی بنتے پھرو گے، بڑے بڑے تم سخی بنتے پھرو گے، لیکن اگر میرے نبی کی بارگاہ کا ادب اگر ملحوظ خاطر نہ رکھا تو اللہ اعمال ایسے تم سے اکارت فرما دے گا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے۔ لے سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے، لے سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے۔
خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں آپ دیکھیے، جب یہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے ادب، صحابہ تو پہلے بھی مؤدب تھے حضور کی بارگاہ میں، تو صحابہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اتنا ادب سے کلام کرتے تھے کہ حضور کو کان مبارک قریب کرنے پڑتے تھے، کہ سرگوشی کیا کرتے تھے، کانوں میں بات کیا کرتے تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو ہے ملحوظ خاطر نہ رہا تو اللہ اعمال اکارت فرما دے گا۔ ایک اور صحابی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی ان کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس، فطرتاً طبعاً وہ بہرے تھے، ذرا اونچا سنا کرتے تھے۔ حضور جب صحابہ سے کلام فرماتے تو یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، جی یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا اونچا بولتے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بھئی میں نے یہ بات دہرائی ہے، تو اللہ نے جب یہ آیت نازل کی تو حضرت عاصم ان کے ہمسائے ہیں، کہتے ہیں یہ گھر کے نا پچھلے کمرے میں جو آخری کمرہ تھا وہیں بیٹھ کر نا یہ مقید ہو گئے اور 24 گھنٹے رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر، ہر وقت رونے لگتے، ہر وقت رویا کرتے تھے، گریا کرتے، کہتے تھے کہ یہ آیت تو اللہ نے میرے حق میں نازل کر دی، میرے تو سارے اعمال ضبط ہو گئے، میرے سارے اعمال اکارت ہو گئے، میرا کیا بنے گا، میں نے رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ کہا ایک دن گزرا، تین دن گزرے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میں چونکہ ہمسایہ تھا تو حضور نے مجھ سے پوچھا، عاصم وہ ثابت نہیں نظر آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ اب آقا کی نگاہ کرم تو ذرا دیکھیے نا، میرے آقا کی بارگاہ میں کتنے صحابہ آیا کرتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ثابت نظر نہیں آ رہے، خیر تو ہے، ثابت بن قیس نظر نہیں آ، یا رسول اللہ ان کی تو حالت ہی غیر ہو چکی ہے، وہ تو ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی، میرے اعمال اکارت ہو گئے، میں حضور کی بارگاہ کا ادب کا لحاظ نہیں کر سکا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ ثابت کو بلا لاؤ، انہیں کہو کہ رسول اللہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ثابت کو جب عرض کی گئی تو حضرت ثابت دوڑتے ہوئے میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ کر گرے اور رونے لگ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، میرے تو اعمال سارے اکارت ہو گئے، میں نے ادب نہیں ملحوظ خاطر رکھا، یا رسول اللہ میں تو بہرا تھا نا۔ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ذرا کھڑے ہو جاؤ، اور حضور نے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا اتنا ادب کرتے ہو؟ یا رسول اللہ جی ہاں میں اتنا ادب کرتا ہوں۔ یارو ذرا غور کیجئے، جو میرے آقا کی بارگاہ کا ادب کرتا، حضور نے فرمایا یہ آیت تمہارے حق میں نازل نہیں ہوئی، تم تو طبعاً ذرا بہرے ہوتے ہو، اونچا تمہیں سنائی دیتا ہے، تو فرمایا یہ تمہارے حق میں نازل نہیں ہوئی جو خود بخود اپنی آواز کو بلند کرے بے ادبی کے طور پر، اللہ نے اس کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب میرے آقا کی بارگاہ کا جب وہ ادب بجا لائے نا تو میرے آقا نے 3 خوشخبریاں سنائیں حضرت ثابت بن قیس کو، فرمایا جاؤ میری دعا ہے اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور دوسری دعا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، فرمایا جاؤ اللہ تمہیں شہادت کے درجے پر فائز فرمائے گا، اور تیسری دعا میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی، جاؤ قیامت کے دن اللہ بے حساب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یارو جو حضور کی بارگاہ کا ادب بجا لاتا ہے، یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار آج کچھ لوگ نا وہ نام لیتے ہیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو احباب ذی وقار آج ہم کیا اپنے والد کو اس کے نام سے بلاتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ابا جی، میرے پیارے ابا جی، ہیں جی، تو آج صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو احباب ذی وقار یہ سوء ادب ہے۔ مجھے اٹھا کر دکھائیے احادیث طیبہ، حضور کی بارگاہ میں جب صحابہ حاضر ہوتے تھے تو کوئی صحابی نے آج تک حضور کو اس سے کلام نہیں کیا یا محمد، بلکہ وہ جب بھی حاضر ہوتے عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ارواحنا فدا کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے دل بھی آپ کے قدموں میں قربان، ہماری جانیں بھی قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اور اس کے بعد اپنا ماجرا سنایا کرتے تھے۔ قربان جائیے، غار ثور میرے آقا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، 3 دن 3 رات حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے ساتھ گزارے۔ اب جب آپ نے سنا کہ وہ حضور حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کو لے کر جاتے ہیں، سارے سوراخ جو ہے وہ اپنے قمیض
کے ٹکڑے کر کر کے وہ سارے سوراخ بند کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ گیا، وہاں اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں۔ تو جب ایڑی رکھی تو وہاں ایک سانپ بیٹھا تھا، وہ بھی حضور کا مشتاق تھا نا، اس نے بھی حضور کا دیدار کرنا تھا۔ علامہ کاشفی فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو سانپ بیٹھا تھا نا یارو، آج تو تم جو ہے 12 دن حضور کی محفل میں بیٹھنا جو ہے وہ اپنے لیے بڑی مشکل سمجھتے ہو، یہ سانپ پتہ ہے کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا تھا؟ کہتے ہیں یہ سانپ 500 سال سے حضور کے دیدار کو ترسنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس غار ثور میں۔ یہ سانپ کب کا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا سانپ تھا۔ حضرت عیسیٰ نے انجیل کی تلاوت کر رہے تھے، میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کا ذکر آیا، یہ سانپ ساتھ بیٹھا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک مجھے زبان دے، تیرے عیسیٰ سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے زبان دی۔ میرا رب کیا سانپ کو زبان دینے پر قادر نہیں؟ میرے رب نے کلام کرنے کی جرت دی، سانپ نے کلام کیا، کہا عیسیٰ اس نبی کا اگر دیدار کرنا ہو کوئی راستہ تو بتا دو۔ تو حضرت عیسیٰ نے بتایا، وہ نبی نا مکہ سے مدینہ طیبہ جب ہجرت کریں گے تو وہ ایک پہاڑی پر، ایک غار پر، غار ثور جس کو کہا جاتا ہے، وہاں وہ 3 دن 3 رات قیام کریں گے، تم وہیں چلے جاؤ اور انتظار میں بیٹھ جاؤ، وہ نبی 500 سال بعد تشریف لائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ سانپ 500 سال سے حضور سرور دو عالم تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو۔ آج تو ہمیں کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا نا، آج تو ہم کبھی نبی کی یاد میں، اپنے آقا کی یاد میں ہم 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی ہم بتانا جو ہے وہ اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں۔ یارو سانپ کی محبت تو دیکھی ہے نا، آج تو ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے، وہ سانپ 500 سال سے حضور کے اشتیاق میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ بھی تو دیدار کا متلاشی تھا نا۔ اور ادھر عاشق کے ساتھ ایک حضرت ابو بکر کی ایڑی رکھی ہوئی تھی نا، سانپ بھی عاشق تھا، ادھر ابو بکر بھی عاشق تھا، دونوں کا مقابلہ ہو گیا، سانپ نے نا ڈسا۔ اب جب مجھے بتائیے ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو انسان کو کچھ نظر آتا ہے کہ میرے سامنے یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو فوراً اپنا ایمرجنسی، اپنا بچاؤ کرتا ہے، اپنا وہ حال دل سناتا ہے۔ اب جب سانپ نے ڈسا نا، صدیق اکبر نے کوئی واویلا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، صدیق اکبر کا ادب ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ملحوظ خاطر رکھیے۔ حضرت صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسا، صدیق اکبر نے جوں تک نہ کی، حضرت صدیق اکبر وہیں بیٹھے رہے یہاں تک کہ غم نے شدت ڈالی۔ وہ زہر جب آپ کے جسم میں مکمل طور پر پھیل گیا تو آپ کے جسم انور میں جب وہ شدت جو ہے وہ زہر کی پڑی نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ وہ آنسو میرے آقا محمد مصطفیٰ چونکہ حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں آرام فرماتے، میرے آقا کے رخسار مبارکہ پر پڑے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چشمان مقدسہ کو کھولا، میرے آقا نے فرمایا مالک ابا بکر، ابو بکر خیر تو ہے، کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو، کہیں گھر والوں کی یاد تو نہیں ستا رہی؟ صدیق اکبر اب اس ایمرجنسی کی کیفیت میں عرض کرتے ہیں، ادب رسالت مآب پہلے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لدغت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ذرا ایڑی ہٹاؤ نا، یہ سانپ بھی تو کتنے عرصے سے ہمارے دیدار کا متلاشی تھا، یہ دیدار کا مشتاق تھا، سانپ کو دیدار کروایا۔ حضور نے فرمایا جا تیرا کام ہو گیا، اب صدیق اور مجھے یہاں پر اکیلے رہنے دو۔ احباب ذی وقار ذرا غور کیجئے، یہ صحابہ کی جو عظمت ہے قسم بخدا، ان کی عظمت میں محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا معیار ہے۔ زندگی کا حاصل جو ہے وہ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت اصلہ بن شریح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ڈیوٹی تھی حضور جب سواری، میرے آقا سواری پر جب بیٹھنا چاہتے تو ان کو فرماتے کہ میری سواری کا کجاوا جو ہے وہ درست کر دو، سفر پر جب روانہ ہوتے۔ رات کو حضور نے فرما دیا اصلہ صبح ہم نے سفر پہ جانا ہے تو وہ ذرا صبح جو ہے وہ سواری کا کجاوا سیٹ کر دینا۔ حضرت اصلہ بن شریح صبح ہوتی ہے، آپ پر جو ہے وہ ایک طبی عارضہ لاحق ہو گیا، آپ نے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی، کہا حضور کا کجاوا ذرا سیٹ کر دو، میرے آقا نے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب حضور جب تشریف لائے سواری پر بیٹھنے لگے، حضور نے جب دیکھا سواری پر کجاوا لگا ہوا ہے، حضور نے فرمایا اصلہ کو بلاؤ۔ اصلہ آئے، حضور نے فرمایا اصلہ آج
سواری پر کجاوا آپ نے نہیں کسا؟ اب ذرا غور کیجئے، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ میرے اسلحہ نے یہ کجاوا کسا ہے یا نہیں کسا، حضور کو اتنا بھی علم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آج تم نے نہیں کسا؟ حضرت اسلحہ بن شریح رونے لگ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صبح جب ہوئی نا تو میرے اوپر غسل لازم ہو چکا تھا، اب جب غسل لازم ہو چکا تھا اس کیفیت میں میرے ضمیر نے، میرے ادب نے، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کی سواری کو میں جنابت کی حالت میں ہاتھ لگاؤں۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو سوء ادب جانا کہ میں رسول اللہ کی سواری کو اس طرح ہاتھ لگاؤں، اس لیے یا رسول اللہ میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی۔ یارو ذرا غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خوش ہوئے، ان کو دعائے رحمت عطا فرمائی۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو اے نبی آپ کو باہر سے، دروازے کے باہر سے یہ جو لوگ آوازیں لگاتے ہیں نا، ان میں سے اکثر عقل سے فارغ ہیں۔ وہ ایک وفد آیا تھا بنو تمیم کا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگانے لگ گئے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا گھر ہے؟ یہ ان کا ادب ہے، یہ ان کا ادب ہے کہ ان کو تم گھر سے باہر کھڑے ہو کر تم آوازیں نہیں لگا سکتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، فرمایا کاش کہ یہ صبر کر لیتے، دروازہ کھٹکھٹاتے نہ، آوازیں نہ لگاتے، کاش کہ یہ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ اے حبیب آپ خود تشریف لے آتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور سے کوئی حاجت ہوتی ہم جا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر سائل بن کر بیٹھے رہتے اور وہاں درود و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ حضور جب باہر تشریف لے آتے تو ہم عرضی پیش کیا کرتے تھے۔ اور ادب المفرد میں حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ اگر ہاں کسی صحابی کو ایمرجنسی ہوتی کہ حضور سے ملنا جو ہے وہ ضروری ہوتا تو اب وہ کہتے ہیں اب پھر حضور کے دروازہ اقدس کو کس طرح کھٹکھٹایا کرتے تھے؟ کہتے ہیں یہ جو انگلی ہے نا، انگلی کے جو ناخن ہیں، ناخن کے پورے سے اللہ اکبر دروازے پر دستک دیا کرتے تھے۔ یارو ذرا غور تو کیجئے، یہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، انگلی کے پورے، ناخن کے پورے سے وہ دروازے کو دستک۔ اب یہ بھی کوئی دستک ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہچان جاتے تھے، ارے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ سب کو جانتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم تشریف لے آتے، اس کے بعد صحابہ عرضی پیش کیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب وہ کیا ہے؟ حضرت اقبال نے یہ عظمت بخاری سے یہ اشعار لیے تھے، اشعار یہ ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ جو ان کے دیوان میں ہیں۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیت جنید و با یزیدی جا۔ اے لوگو یہ ادب کی بارگاہ ہے، اور اعلی حضرت تو کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے یہاں تو قدم سے چلنا جو ہے بے ادبی ہے۔ اے لوگو اپنے سر کو یہاں پر بچھاؤ اور اس کے بعد چلنا شروع کرو۔ یہ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ ہمارے حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت جب حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، حالانکہ اتنے بڑے عاشق صادق تھے، کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اندر نہیں جایا کر، مواج شریفہ پر نہیں جایا کرتے تھے، کہتے ہیں باہر سے کھڑے ہو کر دروازے سے اتنے دور سے پاکستان سے چل کے جاتے، باہر سے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کیا کرتے اور اس کے بعد چل دیا کرتے تھے۔ غلام عرض کرتے، مرید عرض کرتے، حضرت اتنے اشتیاق سے آپ آئے اور پھر اندر بھی حاضری دینے نہیں گئے، کہا میں غلام ہوتا ہوں، میں حضور کے در کا نوکر ہوتا ہوں، نوکر کا کام دروازے پر کھڑا ہونا ہوتا ہے، میری یہ جرت نہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری۔ آج کچھ ایسے بھی امتی ہم نے دیکھے ہیں احباب ذی وقار جالیوں پر ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوء ادب ہے۔ ارے ادب تو یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری ہوگی، یہی سب سے بڑا ادب ہے۔ ایک بزرگ صوفیاء کے بارے میں آتا ہے، ایک بزرگ اللہ والے تھے، وہ پوری زندگی تڑپتے رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے، مالک بلاوا آ جائے، تیرے حبیب کے در کی حاضری ہو جائے، یہاں تک کہ بلاوا آ گیا، اللہ نے بلا لیا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہیں۔ اب بزرگوں کو اذن حاضری ہو گیا، اب وہ جب جاتے ہیں اپنے مریدین کے ساتھ
تو کہتے ہیں کچھ لمحہ جو ہے حضور کی بارگاہ میں مواجہ شریفہ پر وہ کھڑے ہو کر حاضری دیتے ہیں، اور کچھ ہی لمحے بعد 1-2 منٹ کے بعد اس کے بعد چل دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو اب چلیے، اب آگے جانا ہے۔ تو مریدین عرض کرنے لگے حضرت پوری زندگی تڑپتے رہے اور اب یہاں آ کر 2 منٹ کی حاضری اور اس کے بعد چل دیے؟ کہا ہاں یارو، یہ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ کہا نا میں نا پوری زندگی نا سانس روکنے کی پریکٹس کرتا رہ گیا، کہا وہ سانس روکنے کی جو پریکٹس تھی، کہا میری یہی 1-2 منٹ کی تھی، میں جتنی دیر کھڑا رہا اپنے سانس کو روکے رکھا، جب میری سانس آنا شروع ہو گئی تو میں نے کہا اب یہاں کھڑا ہونا بے ادبی ہے، اس لیے میں چل دیا۔ احباب ذی وقار، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو جاتے ہیں حضور کی بارگاہ کا ادب ملحوظ خاطر، وہ آیت کریمہ آج بھی لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اللہ وہاں کے شرطوں کو، اللہ وہاں کے سعودیوں کو اللہ ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدر میں ہے وہ اونچی اونچی آوازوں سے وہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا معاذ اللہ کہ حالانکہ حضور کی بارگاہ ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ کا ادب آج بھی اسی طرح ہے جس طرح حضور کی حیات طیبہ میں تھا۔ تو احباب ذی وقار، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، قسم بخدا اگر ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کی زندگی کا جو حاصل تھا وہ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ، اور صحابہ کا ادب تو قربان جائیے۔ عروہ بن ثقفی جب وہ جاتے ہیں قریش کے مشیر بن کر، ایلچی بن کر حضور کی بارگاہ میں، جب وہ جاسوس بن کر جاتا ہے، قریش نے بھیجا، ابو سفیان نے بھیجا، ابو جہل نے بھیجا، جاؤ دیکھاؤ کہ یہ حضور کے جو اصحاب ہیں ان کا ادب کس طرح کرتے ہیں۔ وہ عروہ بن ثقفی آیا تو اس نے کہا میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کر رہے ہوتے تھے تو حضور کے غلام حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے، میرے آقا اپنے ناک مبارک میں پانی ڈالتے، صحابہ اپنے ہاتھ سامنے کر لیتے، گویا حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال شدہ پانی وہ اپنے چہروں پر مر لیتے، اپنے جسموں پر مر لیتے۔ اب عاشق تو بڑے ہوتے تھے، اب کسی کو پانی نہ ملتا تھا تو وہ جو اپنا ہاتھ حضور کے پانی، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پانی اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا تو وہ صحابی کہتا تھا مجھے اپنا ہاتھ دے میں مل لوں تاکہ وہ برکت میرے پاس بھی آ جائے۔ احباب ذی وقار، یہ صحابہ کا ادب تھا کہ حضور کا استعمال شدہ پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ یہ تھے میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ حضرت امام مالک، ان کو صاحب دار الہجرہ کہا جاتا ہے، انہوں نے 40 سال تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی شریف میں حدیث پاک کا درس دیا ہے۔ موطا امام مالک کے مصنف کہتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں یہ بیٹھا کرتے تھے درس حدیث دینے کے لیے تو یہ 2 زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنے گھنٹے انہوں نے درس حدیث دینا ہے، قسم بخدا وہ 2 زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں آپ کے شاگرد کہتے ہیں 40 سال میں کبھی ہم نے یہ نہ دیکھا کہ جب آپ ورق پلٹتے تھے ورق پلٹنے کی آواز بھی نہیں آیا کرتی تھی، کیونکہ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب ہوا کرتا تھا۔ آج بھی میرے شیخ ہیں جو یہاں پر تشریف بھی لاتے ہیں، حضرت علامہ شیخ الحدیث سید عرش سید کاظمی شاہ صاحب، آپ کو چیلنج ہے جب بھی آپ چلے جائیں، الحمدللہ وہ شیخ الحدیث ہیں، جب بھی بخاری شریف کا وہ درس دے رہے ہو، چاہے 2 گھنٹے بیٹھنا ہو 3 گھنٹے، قسم بخدا ان کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بڑھاپے میں اب انسان بیٹھنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، وہ 2 زانو ہو کر بیٹھتے ہیں جب تک حدیث بخاری پڑھاتے رہتے ہیں، اس وقت تک جو ہے وہ اپنے پہلو کو نہیں بدلتے۔ کیوں؟ یہ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ محمود و ایاز جو تھے نا، محمود و ایاز، سبحان اللہ، محمود کے پاس نا ایاز کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ ایک مرتبہ محمود نے نا اس کو بلایا، کہا ایاز کے بیٹے ادھر آ، کہا نام نہیں لیا، کہا ایاز کے بیٹے ادھر آ۔ تو اب اس نے سنا، اس نے جا کر ایاز کو بتایا کہ ابا جی آج محمود نے مجھے بلایا، تو اس نے کہا ایاز کے بیٹے، میرا نام نہیں لیا۔ تو جو ہے ایاز حاضر ہوا، کہا حضرت کوئی گستاخی ہو گئی، آج میرے بیٹے کو نام سے نہیں کہا، میں نے دراصل وضو نہیں کیا ہوا تھا تو میں نے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بے وضو لینا جو ہے وہ بے ادبی سمجھا۔
تو احباب ذی وقار قسم بخدا اگر یہ ادب ہماری زندگی میں سما جائے، قسم بخدا یہی زندگی جنت بن جائے۔ اللہ ہمیں اور ہم سب کو اللہ حضور کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے، حضور کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔